الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے آیا تھا گھر ہمارے قسمت ہماری بن کے بھیجا تھا جو خدا نے وہ مہمان جا رہا ہے قسمت سے مل گیا تھا رمضان کا مہینہ قسمت سے مل گیا تھا رمضان کا مہینہ دل رو پڑا ہے جب یہ رمضان جا رہا ہے بخشش کا ذریعہ بن کے رمضان آ گیا تھا بخشش کا ذریعہ بن کے رمضان آ گیا تھا بخشش لٹا کے سب پہ رمضان جا رہا ہے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہم ماہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کے لیے متمنی تھے اور پھر رمضان کا چاند نظر آ گیا اور ہم نے روزے رکھنا شروع کیے پہلے ہی عشرے کے اندر رحمت خداوندی ہم پر برسنے لگی پھر دیکھتے ہی دیکھتے رحمت کا عشرہ ختم ہوا تو مغفرت خداوندی کی بارش شروع ہوئی اور آج جس دن ہم جمع ہوئے ہیں یہ دوسرے عشرے کا اختتام ہے اور صرف ایک عشرہ رمضان باقی ہے جو بہت جلد گزر جائے گا اس لیے قرآن کریم یوں فرماتا ہے ایام معدودات یہ تو چند گنے چنے دن ہیں جو گزر جائیں گے جب زندگیاں گزر جاتی ہیں تو 11 مہینوں کے مقابلے ایک مہینے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے کل ہم بچپن میں کھیل رہے تھے کود رہے
سال زندگی کے کہاں گزر گئے ہمیں احساس تک نہیں ہوا۔ اللہ ہی نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ دیا ہے اور آئندہ اللہ اپنے فضل سے دیتا رہے گا زندگی اگر باقی رہی۔ خوش نصیب مسلمان وہ ہے جو ماہ رمضان کے ایک ایک منٹ کی نہیں ایک ایک لمحے کی قدردانی کریں۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں ماہ رمضان کا روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کھانے اور پینے سے رک جائیں، اپنی خواہشات نفسانی سے رک جائیں، بلکہ جہاں ان تین چیزوں سے رکنا ہے وہی آنکھ کا بھی روزہ ہے، وہی کان کا بھی روزہ ہے، وہی زبان کا بھی روزہ ہے، اور وہی ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ اس سے صحیح دیکھا جائے، بد نظری غلط نظری نہ کی جائے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ اس سے جھوٹ غیبت چغل خوری نہ سنی جائے، اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ اس سے غلط باتیں نہ کہی جائے، فضول بکواس کے اندر اپنی زبان کو استعمال نہ کریں، اور ہاتھ اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ اس کو غلط استعمال نہ کریں۔ لیکن آدمی روزہ رکھ کر کتنی ہی کوشش کر لے، آنکھ کا کچھ نہ کچھ غلط استعمال ہو ہی جاتا ہے، زبان کو نہ چاہتے ہوئے غلط بات میں استعمال کر ہی لیتا ہے، کان سے غیبت نہ سننے کی تمنا ہونے کے باوجود جہاں مجلس میں بیٹھا غیبت سن ہی لیتا ہے، ہاتھ اور پاؤں کو غلط راستوں پر ڈال ہی دیتا ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی بھی ارشاد فرمائی، اور علماء نے نبی کی حدیث کی روشنی میں یہ بات فرمائی کہ زکوٰۃ دو قسم کی ہے، زکوٰۃ المال و زکوٰۃ الفطری، ایسے مال ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے بدن کی زکوٰۃ بھی نکالنا ضروری ہے، اور بدن کی زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ فطر ہے۔ روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، غلطیاں کوتاہیاں فضول بکواس ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزے کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے صدقہ فطرہ نکالو، اس سے تمہارے روزے کی کوتاہیاں دور ہو جائے۔ صدقہ فطرہ کہتے کسے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ رمضان جیسے ہی پورا ہوتا ہے اور عید آتی ہے، اس عید کا نام عید الفطر ہے، اور فطرہ کا مطلب ہے روزہ نہ رکھنا، اور عید کا مطلب ہے خوشی، یعنی روزہ نہ رکھنے کی خوشی منانے کا اللہ نے حکم دیا، اس عید کا نام عید الفطر رکھا گیا۔ اور جہاں خوشی منانے کا حکم ہے وہاں فرمایا صرف اپنی خوشیاں مت بناؤ، محلے کے غریبوں کا خیال کرو، محلے کی بیوہ عورتوں کا خیال کرو، محلے کے اندر رہنے والے یتیم بچوں کا خیال کرو، اسی کا خیال کر کے ان تک پیسے پہنچانا، اس کا نام خوشی کا صدقہ ہے۔ کہ خوشی کے اندر صدقہ نکالو۔ تمہارے گھر جہاں اچھی اچھی آئٹمیں بن رہی ہے تو عید سے پہلے کوئی گھر ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ جن کے گھروں کے اندر عید کے دن سویاں نہ بنی ہو، جس میں دودھ کی آئٹم نہ بنی ہو، جس میں اچھا سے اچھا کھانا نہ بنا ہو۔ اگر کوئی گھر ایسا رہ گیا تو پورے محلے والے بدقسمت اور محروم ہیں۔ اس لیے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ عید کے دن محلے کا کوئی گھر اور مکان عید کی خوشی سے محروم نہ ہونا چاہیے، اس لیے روزے داروں کو حکم دیا کہ جو ہے صدقہ فطرہ نکالو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مالدار اپنے گھر میں طرح طرح کے پکوان بنا رہا ہے، عید کی صبح ہوئی نہیں کہ دہی بڑے گرما گرم آ گئے، گرما گرم جلیبی آ گئے، وہ بھی شاندار لاتے ہیں، اور بیچارہ غریب اپنے گھر کے اندر جو ہے ایک نان شبینہ کے لیے ترس رہا ہے، اس کے گھر میں چائے کے پاپے بن رہے ہیں اور مالدار کافی پی رہا ہے اور وہ بھی ملائی مار کے پی رہا ہے، اور غریب کی چائے کے اوپر لال پوپڑی بھی نہیں آ رہی
کا خیال کرو. اس لیے صدقہ فطر کا وجوب ہوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. اللہ کے رسول نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا. کیوں؟ من اللغو والرفث، تاکہ جو روزے میں فضول بکواس باتیں ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے، وہ اس سے پاک اور صاف ہو جائے. وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور محلے کے غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے. معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر کے دو مقصد ہیں، روزے دار کی کوتاہیوں کی تلافی اور محلے کے غریبوں کے لیے رزق کا انتظام. یہ مسئلہ اپنی جگہ اٹل ہے کہ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جو اس پر زکات واجب ہے، اسی پر واجب ہے. لیکن جناب غور کریں کہ جب صدقہ فطر کے یہ دو مقصد ہے کہ روزے کی کوتاہی کا ذریعہ، تلافی کا ذریعہ ہے، تو ظاہر بات ہے روزے دار بھی کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے کہ اس نے فضول باتیں نہ کی ہو. اس سے چاہے ہم پر زکات واجب ہو یا نہ ہو، ہمیں تلافی کے لیے، غریبوں کے رزق کے انتظام کے لیے اپنا صدقہ فطر ادا کر ہی دینا چاہیے. من اداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة. اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں جس نے صدقہ فطر عید سے پہلے نکال دیا وہ ایک مقبول صدقہ کی حیثیت رکھتا ہے. ومن اداها بعدها فهي صدقة من الصدقات، اور جس نے عید کے بعد صدقہ فطر نکالا وہ ایک عام صدقہ ہے. عید سے پہلے نکالنے کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ مقصد میں نے کیا بیان کیا اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں کہ کوئی گھر خوشی سے محروم نہ رہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اخیر عشرے کے اندر ہی آدمی اپنا صدقہ فطر غریبوں تک پہنچا دے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنا صدقہ فطر ان لوگوں کے پاس پہنچا دیتے تھے جو صدقہ فطر جمع کر کے غریبوں تک پہنچاتے تھے، اور اس وقت تک پہنچاتے تھے جب عید کے اندر 2 یا 3 دن باقی رہتے تھے. یعنی عید سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے اپنا صدقہ فطر نکال دیتے تھے. اصل وقت تو عید کی صبح صادق کا ہے پر صدقہ فطر واجب ہونے کا. لیکن عبداللہ ابن عمر کا معمول یہ تھا کہ عید سے پہلے ہی اپنا صدقہ فطر نکال دیتے تھے، اور یہی صحیح طریقہ ہے تاکہ محلے کے اندر ہر غریب اپنی عید کی خوشیوں کو جو ہے پورا کرنے والا بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، عید کے دن کوئی بھی غریب محتاج باقی نہ رہے. ان کو عید کے دن سوال کرنے سے بے نیاز کر دو کہ کوئی غریب ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہ رہے، بلکہ اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عیال کے ساتھ وہ عید کی خوشیاں منا رہا ہو. یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے وہاں تک ان کی ضرورتوں کو پہنچانا، تحقیق کر کے پہنچانا، اور جو ان کو خوشحال کرنا، ان کو سوال سے بے نیاز کر دینا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان اپنی امت کے مالدار لوگوں کے لیے. صدقہ فطر کیا دیں گے، اس میں کیا چیز دیں گے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہم جائزہ لیں کہ صحابہ کیا دیتے تھے صدقہ فطر میں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبیب. 5 چیزیں صدقہ فطر میں دینے کا عام رواج تھا. نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش یعنی سوکھی اناج، اور نمبر 5 جو ہے پنیر. یہ 5 چیزیں صحابہ صدقہ فطر کے طور پر نکالتے تھے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا گیہوں دینا ہے تو آدھا سا دو یعنی 2.25 کلو، اور کھجور دینا ہے، کشمش دینا ہے، جو دینا ہے یا پنیر دینا ہے تو 1 سا دو یعنی 3.5 کلو.
گردش زمانہ، زمانہ جب گزرتا ہے تو حالات بدلتے ہیں۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ صرف گیہوں کا حساب لگانے کا۔ ہم نے آج تک کھجور کو دیکھا نہیں، افطاری میں چاہیے، کھجور کے بغیر افطاری نہیں ہوتی۔ جو کو آج تک ہم نے حساب میں لیا نہیں۔ پنیر تو بڑے مزے سے کھاتے ہیں، لیکن غریب کا خیال کرتے ہوئے پنیر کا خیال نہیں آتا۔ اور کشمش تو آئے مزے لے لے کر اپنے سوئیوں کے اندر، اپنے زردے کے اندر ڈالتے ہیں، لیکن جب غریب کو دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کشمش کا بچار کے تو بس یہ سوکھے جائے، کیا کہتے ہیں، یہ تو پکوڑی پہلوان ہے، یاد ہے، تو بالکل سوکھی ہوئی چیزیں اسے کیا غریب کو دے، یہ ہمارا ذہن ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں پانچوں چیزوں کا صدقہ فطر میں دینے کا رواج تھا۔ وہی سکھیلی دراز جو نبی کے زمانے میں سستی تھی، آج آسمان کے اوپر چڑھ کر بیٹھی ہے۔ جس کھجور کا بھاؤ نبی کے زمانے میں سستا تھا، آج وہ بالکل اوپر اونچائیوں پر بیٹھا ہے۔ جس پنیر اور جو کا بھاؤ نبی کے زمانے میں بالکل سستا تھا، وہ آج تھوڑا سستا ہے جو، لیکن پنیر بھی اونچائیوں پر ہے۔ اور جس گیہوں کا بھاؤ نبی کے زمانے میں اونچائیوں پر تھا، آج وہ بالکل پستی میں آ کر گرا ہے۔ نبی کے زمانے میں گیہوں کا نام و نشان نہیں تھا، بہت کم ملتا تھا، بلکہ جو کی روٹی عام طور پر کھائی جاتی تھی، اس لیے گیہوں مہنگے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آٹا صاحب پونے 2 کلو دو۔ اور جہاں کھجور کی بات آئی، پنیر کی بات آئی، جو کی بات آئی، کشمش کی بات آئی، تو وہ بالکل سستا اور آسانی سے ملتا تھا۔ اس نے فرمایا زیادہ دو، گیہوں ملتے نہیں تھے، اس نے فرمایا آٹا صاحب دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کا مقصد یہ ہے کہ جو سستی چیز ہو وہ زیادہ دی جائے۔ اور گیہوں کا نام و نشان اس طرح نہیں تھا، اس طرح نہیں تھا۔ حیات الصحابہ کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں خیبر کو جب نے فتح کیا تو وہاں ہمارے سامنے روٹیاں آئی گیہوں کی، ہم نے گیہوں کی روٹی دیکھی نہیں تھی، وہ گیہوں کی روٹیاں آ گئی، ہم نے مزے لے کر کھایا۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ جو آدمی گیہوں کی روٹی کھاتا ہے وہ موٹا جاڑا ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ آگے فرماتے ہیں میں نے گیہوں کی روٹی کھائی، کھانے کے بعد آستین چڑھائی اور اپنی باڈی چیک کی میں کتنا موٹا ہو گیا۔ فوراً کھانے کے بعد چیک کی، اتنے بولے صحابہ تھے، مطلب کتنی اہمیت تھی گیہوں کی روٹی کی کہ اس کے بارے میں بڑی بڑی فضیلتیں سن رکھی تھی کہ گیہوں کی روٹی کھا کر آدمی موٹا تگڑا جاڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب صحابہ کو کئی برسوں کے بعد وہ گیہوں کی روٹی نظر آئی تو صحابہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔ اس عزیز بھائیوں، ہمیں جہاں گیہوں کو دیکھنا چاہیے وہی کشمش کا بھی حساب لگائے، جو کا بھی حساب لگائے، اور جو ہے کھجور کا بھی حساب لگائے، اور ان کا حساب لگا کر اپنی اپنی حیثیت سے صدقہ فطرہ نکالے۔ حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ کے اندر آئے تو بصرہ کے اندر دیکھا گیہوں بڑے سستے ہیں۔ حضرت علی نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ نبی نے آدھا سا یعنی پونے 2 کلو گیہوں نکالنے کا حکم دیا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بصرہ کے بازار میں گیہوں بڑے سستے ہیں، اس لیے اب آدھا سا کے بجائے پورا 1 سا نکالو، یعنی 3.5 کلو گیہوں نکالو۔ یوں اللہ نے تمہیں وسعت دے رکھی ہے، گیہوں سستے کر رکھے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، جن کتابوں کو پڑھ کر ایک عالم بنتا ہے اس میں موجود ہے، تو پھر ہم ان چیزوں کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ پوری زندگی سے گیہوں کو بدل کر کیوں بیٹھے ہیں؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ 5 چیزیں ہیں تو 3 چیزوں کو اٹھائیں اور اپنے سماج میں 3 طبقے کریں۔ ایک طبقہ ہمارے سماج میں وہ ہے جو روزانہ اناج لاتا ہے، تیل لاتا ہے، شکر لاتا ہے، روزانہ کا سامان روزانہ لاتا ہے، کھاتا پیتا گھر کا ہے، تو اسے چاہیے کہ گیہوں کا حساب لگائے۔ اور گیہوں اگر سب سے بڑھیا دیکھیں تو 50 روپے کلو ہے، 25 روپے سے لے کر 50 روپے تک گیہوں ملتے ہیں۔ اگر 50 روپے کلو کا حساب لگائیں تو 75-80 روپے بنتا، ہم 100 روپے حساب لگا دیں تو کھاتے پیتے کا گھر کا آدمی 100 روپے صدقہ فطرہ نکالے یا 50 نکال دے، اگر جو ہے 25 کا حساب لگائے
تو جو کھاتا پیتا گھر کا آدمی ہے روزانہ 200-300 کماتا ہے اور روزانہ لاتا ہے اپنا سامان، اسے چاہیے کہ 50 ہے کم سے کم جو ہے 100 روپے دے۔ لیکن جہاں آدمی بیٹی کا مالک ہے، ایک بیٹی پورے لاکھ کا مالک ہے، اوسط درجے کا ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر کشمش کا حساب لگائے، اور کشمش 250-300 روپے ہے، اگر اس کا حساب لگائیں گے تو کم سے کم 800 روپے بنتے ہیں۔ 800 روپے ایک صدقہ فطرہ 3.5 کلو۔ اور جب بعد میں یہ آدمی جو ہے 10,000 20,000 زکات نکال رہا ہے تو اس کے لیے 800 روپے نکالنا مشکل نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں جو نبی فرماتے ہیں کہ غریبوں کی ضرورت پوری ہو جائے اس لیے صدقہ فطرہ نکالو، اب میں نے 50 کا حساب لگایا، میرے گھر میں 4 میں پڑے تو کتنا بنے گا؟ صرف 200 روپے۔ وہ 200 روپے میں غریب کے بدن کا ایک جوڑا بھی نہیں سل پائے گا۔ علی شکر اور چائے پتی کے اندر وہ 200 روپے پورے ہو جائیں گے تو پورا عید کا سامان کہاں سے آئے گا؟ بتاؤ۔ اسے مالداروں کو چاہیے کہ آگے بڑھے اور کشمش کا حساب لگائے، بیٹی والے کو چاہیے کہ کشمش کا حساب لگائے، اور اگر اپنے گھر میں 4 افراد ہیں تو پھر کتنے بنیں گے؟ 3200 روپے۔ ان 4 افراد کے جو ہے صدقہ فطرہ بنے گا۔ یہ 32 کے بجائے 3000 اٹھا لو اور 3000 کسی غریب کو چپکے سے دے دو، اس کے گھر کا پورا سامان آ جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر آدمی دھوکے والا ہے، کروڑ پتی ہے، تو اس سے چاہیے کہ پھر کھجور کا حساب لگائے، اور آنا ہوتا تو پھر 1000 تک پہنچ جائے۔ 1000 تک 300 روپے کے حساب سے 350 کے حساب سے 1 کلو لگاؤ تو 3.5 کلو کی جو ہے حساب لگائیں گے تو یہ 1100 روپے بنتے ہیں۔ ان دھوکے والوں کو چاہیے کہ جو ہے کھجور اور کشمش کو سامنے رکھ کر، اعلیٰ کوالٹی کو سامنے رکھ کر اس کے حساب سے صدقہ فطرہ نکالیں اور غریبوں تک پہنچائیں، تو پھر محلے کے اندر کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا۔ یہ ہونا چاہیے، تبھی نبی کی اس حدیث پر عمل ہوگا، صحابہ کے اس عمل پر، اس عمل پر عملی پریکٹس ہماری ہوگی اور ہماری مشق ہوگی۔ صحابہ ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ساری چیزیں ہم صدقہ فطرہ میں دیتے تھے۔ آپ گیہوں دینا چاہیں دے سکتے ہیں، آپ پنیر لا کر دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں گیہوں آپ نے دی کیا کرے گا؟ صرف روٹی بنے گی، لیکن گیہوں کے بجائے آپ نے اس کی قیمت دے دی تو یہ فائدے فقراء ہے، یعنی فقراء کی فائدے کی چیز پیسے ہیں، پیسے دیے تو جو چیز چاہے خرید سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو پھر ایک اور کام کرے کہ جو ہے شکر 1 کلو لے، چائے پتی تھوڑی لے، بادام اور کاجو لے، دودھ کی تھیلی لے، سارا ایک عید کا کٹ بنائے اور عید کی رات کو یعنی عرفے کے دن اس کے گھر پہنچا دے کہ لو ہے تمہارے عید کا پورا سامان۔ اگر پیسے نہ دینا ہو تو عید کا کٹ بنا کر دے، اناج اور غلہ بھر دے، گھر میں کم سے کم کام دے آئے، کیونکہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پیسے ہضم نہیں ہوتے، جہاں زکات کے پیسے ملے جگار کی عادت ہے وہاں اڑا کے چلا آیا، بیڑی کی عادت ہے وہاں اڑا ڈالی، چائے کی عادت ہے وہاں اڑا ڈالے، گٹکے کی عادت ہے وہ زکات اور صدقہ فطرہ کے پیسے وہاں اڑا ڈالے اور گھر میں کچھ آتا نہیں، جبکہ گھر میں آنا چاہیے۔ نبی کا مقصد یہی ہے کہ گھر کے اندر پورا خرچہ آ جائے، پورا سامان آ جائے۔ اس کا نکالیں، گھر میں جتنے ماتھے ہیں ان ماتھوں کو گرو، کتنے ماتھے ہیں؟ 10 ماتھے ہیں، 10 کا نکالو۔ میاں بیوی ہے تو ان دونوں کا صدقہ فطرہ ہو گیا، اور جو ہے نابالغ اولاد ہے تو نابالغ اولاد کی طرف سے باپ پر صدقہ فطرہ نکالنا واجب ہے۔ نابالغ اولاد بیوی ہے اگر اپنا خود نکال لیتی ہے تو اچھی بات ہے، اور ہمارے یہاں مطلب شوہر نکالتا ہے تو شوہر نکالے، شوہر اپنی بیوی کا، اپنی نابالغ اولاد کا، اور اگر اولاد بالغ ہے لیکن پاگل ہے، ناسمجھ ہے تو وہ کما نہیں سکتی، وہ بھی باپ کی تربیت میں ہے تو اس کا نکالے۔ ایسے ہی بالغ اولاد ہے 20 سال 25 سال لیکن مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو وہ بھی نہیں کما رہا ہے تو باپ کو چاہیے کہ اس کی طرف سے بھی نکال لے، لیکن بیٹا ہے خود کماتا ہے، اپنا گھر الگ ہے، اپنا بزنس الگ ہے، تو پھر یہ بالغ اولاد اپنی طرف سے صدقہ فطرہ نکالے۔ تو صدقہ فطرہ کی بڑی اہمیت ہے، علماء یہ فرماتے ہیں صدقہ فطرہ میں نکالتا ہے اللہ کامیابی عطا فرماتے ہیں، موت کی سختی بھی آسان فرماتے ہیں، اور عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ صدقہ فطرہ کے نکالنے کی فضیلت ہے۔
بسکرات الموت وعذاب القبر، اللہ موت کی سختیاں آسان فرما دے صدقہ فطرہ نکالنے کی وجہ سے۔ عبداللہ بجلی فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض ولا يرفع الا بزکات الفطر، ایک آدمی پورے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے، اس کے سارے روزے آسمان زمین کے درمیان لٹک جاتے ہیں، اوپر جاتے نہیں، جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کے سارے روزے آسمان پر چلے جائیں گے۔ اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اسے چاہیے کہ صدقہ فطر آدمی چاہے زکات واجب ہو نہ ہو اپنے روزے کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے نکالتے، اور جس نے روزے نہیں بھی رکھے ہیں اسے بھی چاہیے کہ صدقہ فطر نکالتے۔ کیوں؟ روزہ رکھنا الگ فرض ہے، صدقہ فطر نکالنا الگ فرض ہے، اس کا تعلق مال سے ہے۔ اس لیے بہت سے آدمی کا سب روزہ نہیں رکھا تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ارے بھائی روزہ رکھنا الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے، تو روزہ نہ رکھ کر گنہگار ہو رہا ہے اور اس پر گناہ یہ ہے جرم رکھی ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ پر روزہ نہیں بھی رکھا تو نماز کو پڑھنا فرض ہے، چاہے رمضان ہو کہ نہ ہو۔ جب صدقہ فطر نکالیں تو کیا کریں؟ ایک صدقہ فطر کم سے کم ایک فقیر کو پکڑا دیں۔ 800 روپے نکالیں تو ایک فقیر کو مالک بنا دیں، 1000 روپے نکالیں ایک فقیر کو مالک بنا دیں۔ فقیر کا مطلب مانگنے والا ہر کس بات نہیں ہے، محلے کا غریب یہاں بلا دیں، اور جو ہے 50-100 روپے نکالیں ایک غریب کو دے دیں۔ ایک صدقہ فطر ایک فقیر کو دینا ضروری ہے، ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ 5 صدقہ فطر ہو، 5 صدقہ فطر، 100 کا حساب لگاؤ تو 500 روپے، 5 صدقہ فطر کا 500 روپے ایک فقیر کو دینا بھی جائز ہے۔ تیسری شکل، ایک صدقہ فطر نکالا 100 روپے اور اسے 10 آدمیوں کو 10-10 روپے دیے، یہ مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں۔ کیا ملے گا اسے؟ اسے فرمایا کم سے کم صدقہ فطر ایک غریب کو دینا ضروری ہے۔ ایک صدقہ فطر بانٹیں گے نہیں، ایک فقیر اور غریب کو ہی دیں گے۔ اور کئی صدقہ فطر جمع کر کے ایک فقیر کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور 5 صدقہ فطر ہے، 5 غریبوں کو دو، تب بھی جائز ہے۔ بس ایک ہی شکل مکروہ یاد رکھیں کہ ایک صدقہ فطر 5 غریبوں کو نہیں دینا ہے، آپ 5 صدقہ فطر ایک غریب کو دے سکتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کسے دیں گے؟ جو زکات دینے کا مستحق ہے، جنہیں زکات دینا جائز انہیں صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے۔ جو مصرف زکات کا ہے وہی صدقہ فطر کا مصرف ہے۔ بہرحال صدقہ فطر یہ عید کی خوشی میں نکالا جاتا ہے، روزوں کی کوتاہیوں کی تلافی میں نکالا جاتا ہے، اور محلے کے غریبوں کے رزق کا انتظام ہو جائے اس سے نکالا جاتا ہے۔ اور اخیر میں گزارش یہ ہے کہ جو ہے آدمی اپنی حیثیت دیکھے، اللہ نے دھوکے کا مالک بنایا ہے، 1000 روپے نکالے صدقہ فطر، اللہ نے پیٹی کا مالک بنایا ہے، میرے ساتھ ہے پیسوں کی پیٹی، وہ خالی پیٹی نہیں کر کی، جو ہے پیٹی کا مالک بنایا تو 800 روپے نکالے، اور کھاتے پیتے گھرانے کا جو آدمی ہے تو کم سے کم 100 روپے گنے یا پھر 50 روپے نکال دیں، تو انشاءاللہ اس سے محلے کے غریبوں کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور محلے میں تو غریب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ دینی مدارس میں لکھوا دو۔ صبح کئی موجود تھے ہماری مسجدوں میں شہر میں، تو انہیں لکھا دو، مسئلہ ہی ختم۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ غریب کو تلاش کرے، تو مقصد کیا ہے کہ کوئی غریب نہ رہے، خوشی سے محروم نہ رہے۔ اس سے پہلا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ محلے کے غریبوں کو تلاش کر کے ان تک صدقہ فطر پہنچایا جائے، اور ہماری تحقیق کے بغیر کوئی مل نہیں رہا ہے ہمیں تو پھر مدارس کے اندر لکھواتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں مدرسہ جامعۃ القراءۃ کفلیتا ضلع سورت سے چندے کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مدرسے کے اندر 800 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حفظ اردو فارسی سے لے کر دور حدیث اور افتاح تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ مدرسے کے ماتحت امن انگلش میڈیم اسکول اور گارڈی چیریٹیبل ہاسپٹل بھی چل رہی ہے۔ تینوں سنستھا کا جامعہ کا سالانہ خرچ 8 کروڑ روپے ہے، اور یہ 8 کروڑ روپے آپ لوگوں کی نیک اور حلال پسینے کی کمائی سے ہی اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنی زکوٰۃ صدقہ للہ سے جامعہ کا تعاون کریں۔